اللہ جل شانہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خوف خدا تو علماء ہی میں ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علماء اور غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، ایک طبقہ وہ ہے جس کا انتخاب دنیا والے کرتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہو۔ ان میں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے علماء کے کئی فضائل بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دنانیر اور دنیا کے مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے نبی کی میراث میں پورا حصہ حاصل کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ عالم جو ایسا ستارہ تھا جو بے نور ہو گیا، ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے ہلکی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔